بلکہ صرف سینئر ایجوکیشنس نہیں ہیں، بلکہ یہ اپنی ذات میں ایک کمپلیٹ انسٹیٹیوشن ہے۔ ان کا لیکچر سنتے ہی اس بات کا ادراک ضرور ہوگا۔ بلا تاخیر گزارش کرتا ہوں پروفیسر علامہ سقی احمد خان صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس قدر کاغذ تو اویلیبل نہیں تھا، بعد میں آیا عرب میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ٹیچنگ کس نے سکھائی ہے۔ حضور نے کہا اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ حضور نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ نے مجھے لا میکر بنا کر بھیجا ہے، حالانکہ لا میکر حضور ہی ہیں۔ حضور نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ نے مجھے تاجر بنا کر بھیجا، جبکہ تجارت کے تمام جو کامیاب تجارت کے تمام اصول حضور ہی نے دی۔ اللہ حاصل کیا، اسٹارٹ کاؤنٹنگ and the counting may end, but the attributes of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam can never come to an end. اگر کاش میری یہ بات آج آپ کے دل میں آج اتر ہی جائے۔ یہ آیت اتری وَأَنَّ هَٰذَا الْأَعْرَافِ کی آیت ہے، انعام کی۔ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ قرآن میں اللہ نے کہا یہ میرا راستہ ہے جو سیدھا ہے، اس راستے پہ چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اس راستے کو چھوڑ کر جو الگ الگ راہیں ہیں ان پہ نہ چلو۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک تنکا اٹھایا اور لوگ کون ہیں؟ بچے نہیں ہیں، وہ لوگ نہیں ہیں جن کی ایج، جن کی عمر کوئی 5 10 15 20 سال ہو۔ سننے تنکا اٹھایا، زمین پر ایک لائن سیدھی کھینچی، ایک سیدھی لائن کھینچی، بالکل سٹریٹ لائن۔ ابھی یہ بھی وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ ہاؤ کین وی ٹیچ دا میتھمیٹکس، ہاؤ کین وی ٹیچ دا سائنس، ہاؤ کین وی ٹیچ دا سوشیالوجی، ہاؤ کین وی ٹیچ دا پول سائنس ود دا ہیلپ اینڈ گیٹنگ دا golden parameters of teaching set by the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam۔ حضور نے تنکا اٹھایا، سیدھی لائن کھینچی، پھر حضور نے ایک لائن ادھر کھینچی، ایک اور کھینچی، پھر لیفٹ میں ایسے، اگر بورڈ ہوتا میں بنا کے دکھاتا ہوں۔ پھر حضور نے یہ لائنیں کھینچ کر کہا کہ یہ دیکھو ذرا سمجھو بات کو، یہ جو سیدھی لائن ہے یہ سیدھا راستے کی طرح ہے، اور جو دائیں بائیں جو مختلف اور لائنیں ہیں یہ وہ راستے ہیں جو کہ تمہیں اپنے سیدھے راستے سے دور ہٹا کر منزل سے دور لے جائیں گی۔ ہر راستے پر شیطان ہے۔ اس کا مطلب دیکھ یہ ہے کہ the shortest distance between the 2 points, the shortest distance between the 2 points is a straight line, and this is the straight path known as a sirat mustaqim. If we just start getting away from the straight path, then we are going away and away and away and away, and the end is we know very well. اچھا طرح پتہ ہے کہ نتیجہ اور انجام کیا نکلے گا۔ ایک چھوٹی سی بات حضور نے صرف یہ سمجھانی تھی کہ خواتین میں سے آپ کے لیے یہ بات کہنے لگا ہوں، کون سی خواتین پوری دنیا میں بہتر اور افضل ہیں، لیکن یہ بات بھی سمجھانے کے لیے ہاؤ سمپل اٹ از، کتنی آسان بات ہے۔ حدیث پاک میں حضور نے پھر تنکا اٹھایا، ایک لائن کھینچی، پھر دوسری کھینچی، پھر تیسری کھینچی، پھر چوتھی بھی کھینچی، پھر آپ نے کہا تدرون ما ھذا، تمہیں پتہ ہے یہ کیا ہے؟ اتدرون ما ھذا، یہ جو میں نے اب زمین پہ لکیریں ماری ہیں یہ کیا ہے؟ تو کہا ہمیں تو نہیں پتہ یا رسول اللہ، یہ کیا آپ نے کیا ہے؟
میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں دنیا میں 4 عورتیں باقی عورتوں سے افضل ہیں. پھر آپ نے نام لیا, آپ نے کہا کہ حضرت آسیہ ہیں, حضرت مریم ہیں, حضرت خدیجہ ہیں. پھر اپنی لخت جگر کا نام لیا, کہا کہ فاطمہ الزہرا ہے. اتنی سی بات کو سمجھانے کے لیے بھی حضور نے پریکٹیکل پریزنٹیشن دی. ایسا میں عرض کروں, حدیث شریف پڑھے نا, باقاعدہ الترغیب و ترہیب میں ایک ڈائیگرام بنا ہوا ہے, جہاں حضور نے موت اور زندگی کو سمجھانے کے لیے بنایا اسے, اور کہا کہ یہ دیکھو کمپلیکس ڈائیگرام ہے, سمپل بھی نہیں اتنا. یہ تو میں نے لائنوں والا سمپل بتا دیا. ربیع الاول شریف کے اس ماہ تجدید عہد وفائے رسول کے مہینے میں مجھے تو خوشبو رسول محسوس ہوتی ہے, مجھے تو خوشبو رسول محسوس ہوتی ہے کہ یہ حضور کا مہینہ ہے. کیسے نہ حضور کو یاد کروں, کیسے نہ حضور کی بات کروں, کیسے نہ کروں. آن دا لائٹر سائڈ آخری بات, شاہ صاحب کو ایکسٹینشن ملے تو دس از اے تھنگ وچ نیڈس ٹو بی سیلیبریٹڈ. اگر اس بات کو سیلیبریٹ کیا جانا چاہیے, کیا بھی جانا چاہیے, اگر یہ بات سیلیبریٹ کرنے کے قابل اور خوشی منانے کے لائق ہے, تو جناب حضور کی نسبت تو پھر وہ براء البراء ہے, وہ براء البراء ہے. میں نے کہا آن دا لائٹر موڈ above from all the sectarian debates, this is the simplest thing. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں کبھی کبھی قرآن مجید کو کھولتا ہوں تو انشاءاللہ الگ صاحب کبھی موقع ملا, آپ نے ابھی مجھے وہاں پر لا کا ریفرنس دیا ایک, میں تڑپا بہت ہوں لیکن موقع نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضور نے کرمنل اور سول لا میں کیا کیا گائیڈ لائن سیٹ کی اور کیسے کیسے کر کے کی. قرآن اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک وہ کس طرح سے کن بیسک آبجیکٹیوز پر لا سٹینڈنگ کرتی ہے. شاہ صاحب بہت ساری نیک دعائیں تمنائیں آپ کے ساتھ. ویسے تو ہمیں ہمیشہ آپ کی دعاؤں کی ضرورت رہتی ہے, لیکن کیونکہ محفل کا ڈیکورم اور ضرورت یہی ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کی سرپرستی میں جناب کالج 18 ہزاری کو اتنی ترقی دے کے صرف زمین والے ہی نہ دیکھتے رہیں, آسمان والے بھی رشک سے دیکھتے رہیں. تھینک یو سو مچ. کوئی قصہ ہو تو نام بھی قصہ رکھے, کوئی قصہ ہو تو نام بھی قصہ رکھے. یہ کس زہرا جبی کی انجمن میں آمد آمد ہے, یہ کس زہرا جبی کی انجمن میں آمد آمد ہے. بچھایا ہے کمر نے چاندنی کا فرش محفل میں, بچھایا ہے کمر نے چاندنی کا فرش محفل میں. حاضرین محفل, کسی بھی ادارے کو عظیم ادارہ بنانے میں اس کے رئیس ادارہ کا کردار کلیدی حیثیت رکھتا ہے. جناب کالج 18 ہزاری کے در و دیوار بلکہ ایک اینٹ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ رئیس مدرسہ جناب سید غلام میرا شاہ گیلانی ادارہ حاضہ کے چپا چپا سے پیار کرتے ہیں. آپ ایک اچھے منتظم ہونے کے ساتھ ساتھ ملنسار, خوش اخلاق اور خوش مزاج پرنسپل ہیں, جنہوں نے اپنے شب و روز ادارے کی ترقی کے لیے صرف کر رکھے ہیں. آپ تعلیمی اور تدریسی معاملات پر گہری نظر رکھتے ہوئے طلبہ و طالبات اور اساتذہ کے مسائل کو دلچسپی سے سنتے ہیں. ہر لمحہ ان کے حل کے لیے کوشاں رہتے ہیں. نصابی سرگرمیوں کے علاوہ ہم نصابی سرگرمیوں پر بھرپور توجہ دیتے ہیں. آپ کی کوششوں سے کالج حاضہ میں ایک نئے بلاک کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے. آپ کی زیر نگرانی چناب کالج
18 کے طالب علم یار میٹرک کے امتحان میں فیصل آباد بورڈ میں نمایاں پوزیشن حاصل کی. عروج ایسا زمانے میں وہ نصیب تجھے، عروج ایسا زمانے میں پروگرام وہ برباد نصیب کروں تجھے کہ آسمان بھی تیری عفتوں پہ ناز کرے. ہمارے بہت ہی پیارے بزرگ رائے صاحب سے جو ہمارا محبت کا ریلیشن ہے کہ رائے صاحب کے شب و روز ہمارے بغیر نہیں گزرتے. ہم نے ہر طرح کی سیلیبریشن جو ہے وہ اکٹھے کی ہے. سید غلام میران شاہ صاحب، علامہ سخی احمد خان صاحب اور ارشد ملک صاحب بھی جب بھی جان تشریف لائیں تو ان کا بھی دل ہمارے بغیر نہیں رہتا. تو رائے اعجاز ایڈوکیٹ، ان کے نام کے ساتھ ایڈوکیٹ لگ کے ان کی پرسنالٹی لمیٹڈ سی لگتی ہے، لیکن نو ڈاؤٹ کہ رائے اعجاز ایک بہت بڑا قد آور انسٹیٹیوشن ہے. چیئرمین ہے تحریک تبدیلی نظام پاکستان کے، پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں، اور اس کے علاوہ انسان کو ان کا پتہ تبھی چلتا ہے جب کچھ دیر ان کے ساتھ سپینڈ کی جائے، ان کی پروفائل بڑھ جائے. تو میں ریکویسٹ کروں گا رائے اعجاز ایڈوکیٹ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور وہ اپنے ایکسپیرینس سے کچھ ہمارے ساتھ شیئر کریں. پلیز سر کام here especially and thanks to you people جنہوں نے یہ سارا آرگنائز کیا. اٹس آل ویری ویل آرگنائزڈ. آئی ایم ریئلی امپریسڈ اینڈ تھینک یو فار انوائٹنگ می. آپ لوگ سب ایجوکیشنسٹ ہیں. میں تو سمجھ رہا تھا خاص طور پہ شاہ صاحب کے سامنے اور پروفیسر صاحب کے سامنے بات کرنا، لیکن ایک چیز مجھے بیٹھے یہاں یاد آ رہی تھی کہ جاپان میں پہلے 4-5 سال بچے کو مورالٹی سکھائی جائے. کوئی سکول نہیں، کوئی چیز نہیں، کچھ نہیں. ہمارے ہمارے ہاں جو بڑی بیماری ہے اس ملک کے اندر، دیٹس اے وائٹ کالر کرائم. اب وائٹ کالر یہ کہ سب پڑھے لکھے لوگ. کسی بچی نے بڑا اچھا ویلاگ کیا، میں وہ دیکھ رہا تھا. اس نے کہا کہ یار یہ ریڑھی والا، یہ اینٹیں اٹھانے والا، اس نے تو اس ملک کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. یہ تو محنت کرتا ہے اور اپنی وہ کھاتا ہے، اس میں محنت کی کمائی کھاتا ہے، حلال کی کمائی کرتا ہے. اینڈ دین ہی کنٹریبیوٹس ان بلڈنگ دس نیشن. آپ یہ دیکھیں نا، وہ جو مزدور کام کر رہا ہوتا ہے، وہ آپ کے ایک آرکیٹیکٹ ہیں، انجینئر ہیں، وہ پڑھے لکھے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو اس کی ٹیم ہے وہ کتنی پڑھی لکھی ہے. تو واٹ از کنٹریبیوٹنگ. اب سوال یہ ہے، چناب کالج ایک بڑا اچھا انسٹیٹیوشن ہے. میرے اپنے بچے چناب سے پڑھے ہوئے ہیں. میرا اپنا بیٹا یہاں سے وہ میرا خیال میں FSc کر کے چلا گیا تھا. وہ ہیز ان ورجینیا ناؤ ڈیز. اس نے گریجویشن باہر سے کی جا کے. لیکن اس کا یہ ہے کہ جب وہ وہاں گیا تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یار بتاؤ یہ ایجوکیشن کا بتاؤ. کہنے لگا آج پہلی دفعہ پتہ چلا ہے کہ یار انسٹیٹیوشن کیا ہوتا ہے اور ایجوکیشن کیا ہوتی ہے. تو فرق تو ہے، بہت سارا فرق ہے. ہم ویسے بھی ایجوکیشن میں بہت پیچھے ہیں. یہ سوچنا چاہیے. اور سب سے پہلے یہ کہ جو مورالٹی ہے، دیٹس ویری 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 امپورٹنٹ. سو وی ہیو ٹو انکلکیٹ. یہ کیسے آتی ہے؟ یہ پڑھنے سے نہیں آئے گی. دس از آل دا ٹیچر ہیز ٹو انکلکیٹ دس ان ٹو دا اسٹوڈنٹس. تو بات یہ ہے، اس پہ آپ ہمیں غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے. اینڈ یو پیپل آر ویری لکی، ویری ویری لکی. کیوں کہ شاہ صاحب کو میں بہت اچھی طرح سے ذاتی طور پہ، میں ان کے دادا کو بھی جانتا ہوں، ہم پڑوسی بھی ہیں. ان کے دادا کو، ان کے والد میرے خیال میں 2 سال میرے سے سینئر تھے. تو ہی کمز فرام اے ویری، میں اب کیا بتاؤں، مطلب مورالٹی وائز ویری ویری ہائی فیملی، اسپرچولی ویری ہائی فیملی. اور اسپرچولیزم میں تو کوئی آگے ہو سکتا ہی نہیں نا وداؤٹ. آئی مین دیٹس دا بیسک تھنگ کہ آپ جھوٹ نہ بولیں، آپ کسی کوئی نیگیٹو کنٹریبیوشن سوسائٹی کو نہ دیں. تو یہ بیسک چیز ہے. تو ان کے والد تو ماشاء اللہ، ہی واز اے گریٹ، آئی وڈ سے سینٹ.
پیر ہیں، یہ پیر فیملی سے ہیں، اور یہ واقعہ ہی ایک ایسی پیر فیملی سے ہیں جھنگ سے جو ان کو کوئی کمپیٹ نہیں کر سکتا. نو باڈی. ون آف دا بگیسٹ لینڈ لارڈ. آپ یہ دیکھیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہائیلی کوالیفائڈ. سو یو گائز آر ویری لکی ٹو ہیو ہم ایز اے پرنسپل, اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو کانگریچولیٹ ہم فار ہز ایکسٹینشن, and I would like to congratulate you to have him, have a principal like this.